اس ماہ مقدسہ کے اندر جیسا کہ ہم سنتے سناتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفلوں کا ثواب جو ہے نا وہ فرضوں کے برابر فرما دیتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی جو بندہ ایک فرض پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا اس بندے کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہاں تک بھی آیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس روزہ دار کے لیے مچھلیاں جو ہیں دریا کے اندر افطار تک دعائے استغفار کرتی رہتی ہے. تو کتنا کرم ہے، کتنی مہربانی ہے اس رب کریم کی کہ وہ اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں پر اتنا مہربان ہے. اور حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑا پیارا انعام عطا فرمایا ہے. اللہ کے محبوب دان غیوب منزت عن العیوب عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ روزہ جو ہے یہ عبادت کا دروازہ ہے. روزہ جو ہے یہ کیا ہے؟ عبادت کا دروازہ ہے. ہم سب اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ جو ہی رمضان آتا ہے نیکیوں کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے، گناہوں کے اندر کمی آ جاتی ہے، عبادتوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ ایک ایسا مقدس اور مبارک مہینہ ہے اور ایک ایسی پیاری عبادت ہے کہ جس عبادت کے صدقے اللہ تعالیٰ مزید عبادتوں کی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے ہموار اور آسان کر دیتا ہے. ہم وہی ہوتے ہیں، وہی دن وہی رات وہی کاروبار وہی آنا جانا، لیکن اکثریت ہماری مسجدوں سے دور، نمازوں سے دور، عبادات سے دور. لیکن جو ہی اللہ کا یہ فضل اور انعام اور مبارک اور مقدس مہینہ آتا ہے اس عبادت کے ساتھ ساتھ نمازوں کی بھی پابندی ہو جاتی ہے. جھوٹ سے بھی بندہ بچ جاتا ہے، بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے. اور یاد رکھے گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے. گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے. اس میں وہ رات کا قیام ہے، دن کا روزہ ہے، بڑی برکتیں ہیں. اس لیے فرمایا کہ رمضان کا روزہ عبادت کا دروازہ ہے. رمضان کا روزہ عبادت کا کیا ہے؟ دروازہ ہے. رمضان المبارک کی ایک اور بڑی فضیلت اور بڑی برکت اور بڑی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ وہ مقدس اور مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن پاک کا نزول فرمایا ہے. اور یہ نزول لوح محفوظ پر ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جو نزول ہے وہ تو 23 سال میں مکمل ہوا. تو یہ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا نزول فرمایا. اور پھر وہاں سے سبحان اللہ لوح محفوظ سے جبریل کی ڈیوٹی تھی نا، ذمہ داری تھی رب کی محبوب کی بارگاہ میں آنا. اب لوح محفوظ سے جس طرح محبوب کی ادا بنتی گئی ویسے ہی قرآن اترتا گیا. جیسے جیسے محبوب کی ادا بنتی گئی ویسے ہی رب تعالیٰ کا قرآن بھی اترتا گیا. بہرحال انشاءاللہ ایک جمعہ رکھیں گے قرآن کی شان و عظمت پر بھی. پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، اس مہینے میں بھی انشاءاللہ شان قرآن بیان کریں گے
تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا، جس میں قرآن اترا، جس میں قرآن جو ہے وہ نازل ہوا۔ قرآن نازل تو ہوا، اس میں ہے کیا؟ فرمایا فیہ القرآن، اس قرآن میں کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات، اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے، روشن باتیں ہیں، من الہدی والفرقان، اور فرق کر دینے والے فیصلے ہیں، یعنی حق اور باطل کے درمیان یہ قرآن فرق کر دیتا ہے، حق اور باطل کے درمیان یہ فاصلہ کر دیتا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ سیدھا راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے، یہ قرآن ہمیں بتا دیتا ہے۔ پھر فرمایا سبحان اللہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی اس مہینے کو پالے، یعنی جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ فلیصم، فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ اسے چاہیے کہ وہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ اللہ کی رحمت پہ قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہگاروں پر اتنی شفقت فرمائی ہے، اتنی رحمت فرمائی ہے کہ ہم جتنا بھی رب کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا خیال بھی رکھا، فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، تم میں سے کوئی، یعنی رمضان کا مہینہ ہے، کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے، ایسا بندہ بیمار ہو گیا کہ اب روزہ رکھ نہیں سکتا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر رمضان کے اندر تو روزہ نہیں رکھ سکتا، تجھے کوئی بیماری ہے، جو ہی اس بیماری سے شفا ملے پھر رکھ لینا۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، ہمیں چھوٹ عطا فرما دی۔ حالانکہ نماز کی چھوٹ تو نہیں ہے، بیمار ہو جیسے مرضی ہو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے چلو یار ظہر کی اس وقت بیمار ہوں عصر کے ٹائم پڑھ لوں گا، کل پڑھ لوں گا، اس میں کوئی گنجائش ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رعایت عطا فرما دی کہ میرے محبوب کے امتی پریشان نہ ہوں، ان کے اوپر شاک نہ گزرے، رمضان کا روزہ رکھنا، اگر بیمار ہو تو دوسرے مہینے میں رکھ لینا۔ آگے اللہ نے مزید کرم فرمایا او علی سفرین، اگر تم کسی سفر پر ہو، اگر مسافر ہو، اگر کہیں جا رہے ہو، تو پتہ ہے کہ سفر کے دوران بندے کو جو طبیعت ہوتی ہے، کہیں موسم اچھا ہوتا ہے، کہیں کسی حال کا ہوتا ہے، کہیں بندہ برداشت کر لیتا ہے، کہیں نہیں ہوتا۔ تو سفر کی جو مصیبتیں، سفر کی جو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان پریشانیوں سے گھبرانا نہیں۔ اگر تمہیں ایسی پریشانیاں ہیں، ایسا کوئی سفر ہے کہ تم تنگ ہو جاؤ گے روزہ رکھنے کی وجہ سے، میں رب کریم تمہیں اس بات کی بھی چھوٹ دیتا ہوں، جب امن میں آ جاؤ پھر رکھ لینا۔ جب امن میں آ جاؤ، یعنی جب تم اپنے گھر واپس لوٹ آؤ یا کسی اور جگہ جہاں بھی جانا ہے، جہاں پہ آپ کو امن آ جائے، سفر ختم ہو جائے، سفر کی مصیبتیں ختم ہو جائے، پھر رکھ لینا۔ فرمایا کہ ومن کان مریضا او علی سفر، اگر تم مریض ہو یا بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، فرمایا کہ ان کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ہی فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے، آسانی کا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ارادہ چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں پریشانی میں اس چیز کا اللہ تعالیٰ کا کوئی ارادہ نہیں۔ آگے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی ہو، ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پہ تنگی نہیں چاہتا۔ کتنا کریم رب ہمارا ہے۔
وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، فرمایا کہ پھر چاہیے اس بندے کو کہ وہ ان کی گنتی دوسرے دنوں کے اندر جب پریشانی سے نکل آئے تو پھر مکمل کرے۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، فرمایا کہ اللہ کی بڑائی بولو، اللہ کی تکبیر بولو، اللہ کی بڑائی بولو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی۔ اللہ کی کبریائی بیان کرنی چاہیے نا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، مسلمان بنایا، ہدایت نصیب فرمائی، اور اس پر فتن دور کے اندر اللہ کی یہ بھی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگان دین والی جماعت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ جو بزرگان دین کی جماعت ہے، جو اولیاء کرام کا رستہ ہے، جو اولیاء کرام کی جماعت ہے، جو حق والی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حق والی جماعت کے ساتھ رکھا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ بھی اللہ کا۔ تو جب اتنے کرم ہوں تو پھر اس رب کی بڑائی بولنی چاہیے کہ نہیں بولنی چاہیے، اس رب کی تکبیر کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ اس بات پر تم اللہ کی بڑائی بولو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، شاید کہ تم۔ تو یہ مبارک اور مقدس مہینے کی آمد ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ باقی مہینوں سے زیادہ برستی ہے اور زیادہ اپنے بندوں پہ کرم نوازیاں اس کی ہوتی ہیں۔ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام، مفسرین کرام اور محدثین، مفکرین، ائمہ کرام وہ فرماتے ہیں کہ رمضان یہ بنا ہے رمز سے، کس سے؟ رمز سے، اور رمز کا معنی ہے گرمی سے جلنا، گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نکل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اسی طرح کا اس کا نام رکھ دیا گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا۔ جو مہینہ گرمی میں آیا اسے رمضان کہہ دیا گیا، جو مہینہ موسم بہار میں آیا اسے ربیع الاول کہہ دیا گیا، اور جو مہینہ سردی کے اندر آیا اسے جمادی الاولیٰ کہہ دیا گیا۔ تو یہ علماء کرام کے، مفسرین کرام کے اقوال ہیں۔ بہرحال رمضان کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ان سے حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو ماہ رمضان کی پہلی رات، جو ماہ رمضان کی پہلی رات، یعنی جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں کیے جاتے، یعنی عید تک وہ رحمت کے دروازے، وہ آسمان کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جو بندہ رمضان المبارک کی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اس ایک سجدے کے بدلے ایک کتنی نیکیاں؟ 1500 نیکیاں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔
اور کیا ہے؟ اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بھی بنایا جاتا ہے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے ساب کا گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ جس کے سائے میں ایک گھوڑ سوار جو ہے وہ 500 سال تک اس گھوڑے کو دوڑاتا رہے، پھر بھی اس کا سایہ ختم۔ یہ برکتیں صرف رمضان المبارک کے مہینے کی ہیں، جو آج 24 ہے 26 24 آج رہ گئے 6 دن یا 5 دن، تو یہ برکتیں ہیں، یہ فضیلتیں ہیں رمضان المبارک کے مہینے کی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، رحمت عالمیان سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ یعنی رمضان کے اندر میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ رمضان کی پہلی رات یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کے اوپر نظر رحمت پڑ گئی اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ شام کے وقت ان کے منہ کی بو، یعنی بو کی وجہ سے جو پیٹ سے نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ فرشتے ہر رات ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، اے اللہ کے بندے تم نہیں جانتے کہ جب بندہ مزدوری کرتا ہے، جب اس کی مزدوری مکمل ہوتی ہے اس کی مزدوری اس کو دی جاتی ہے، اسی طرح جب رمضان کے مکمل روزے رکھ لیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آخری رات میں ان بندوں کو یہ انعام عطا فرما دیتا ہے کہ سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ اس مزدور کی مزدوری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرماتا ہے کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو بڑے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان میں بھی اپنی بخشش کا ذریعہ نہیں بنا سکتے، رمضان میں بھی اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیارے آقا حضور علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ اگر پتہ چل جائے کہ رمضان کے اندر ہے کیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ یہ تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ آئیے جو حضور علیہ السلام شعبان کی آخری تاریخ 29 کو اپنے صحابہ کو جو خطبہ دیا کرتے تھے، جو بیان فرماتے تھے، اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مفہوم حدیث پاک کا سنیے گا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کا آخری دن ہوتے، یعنی 29 تاریخ ہوتی یا آخری رات
ہوتی تو آقا علیہ السلام فرماتے اے میرے غلاموں تیار ہو جاؤ، ایک برکتوں والا، ایک عظمتوں والا اور ایک بخشش والا مہینہ آنے والا، اسے رمضان کہتے ہیں۔ اے پیارے صحابہ تیار ہو جاؤ، اس مہینے کے روزے تم پہ فرض کر دیے گئے، اس رات کا قیام سنت ہے، یعنی نماز تراویح، نماز تراویح وہ سنت مبارکہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہر جس میں نیکی کام کرتے تو ایسے ہے جیسے کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، یعنی جس نے نفل ادا کیے اس نے یوں کیا کہ اس نے فرض ادا کیا، اور جس نے فرض ادا کیے وہ یوں سمجھے کہ جس نے 70 فرض ادا کیا، یعنی ایک فرض کا ثواب کتنا ہو گیا؟ 70 فرضوں کے برابر۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ لوگ مومنوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ وہ ہے کہ جس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی روزہ افطار کروانے والے کے، روزہ جو بندہ روزہ افطار کرواتا ہے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے روزہ افطار کروایا، جس نے روزہ، ایک ہے روزہ افطار کرنے والا، ایک ہے کروانے والا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس نے روزہ افطار کروایا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ افطار کرنے والے کو ملتا ہے، یعنی ایک ثواب اس کو روزہ رکھنے کا ملا، دوسرا ثواب روزہ افطار کروانے کا ملا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ جس نے روزہ افطار کیا ہے اس کے ثواب سے کمی ہو جائے گی، نہ نہ، روزہ افطار کرنے والے کو بھی پورا پورا ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ بڑی رحمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ جس نے اس مہینے کے اندر کسی کو شکم سیر ہو کے یعنی رج کے کھوایا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اب وہاں پہ حضور کے غلام جن کی نظر ہم پر بھی تھی، غریبوں پر بھی تھی، لاچاروں پہ بھی تھی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس اتنا کھانا نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی ایک دودھ کا گھونٹ جو ہے نا، صرف ایک گھونٹ دودھ، ایک دودھ گھونٹ سے بھی اگر کوئی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا اس کو بھی یہی ثواب دیا جائے گا۔ اب دودھ کا خریدنا بھی بڑا مشکل ہوا، 200 کے قریب جا رہا ہے، 150 کے اوپر تو جا چکا ہے۔ خالص لینا ہے تو 180، پانی والا لینا ہے تو 150، اس تو تھلے لینا ہے تو پھر جی پانی کی چمبی مار لو، جی ہے نا۔ اب تو دودھ لینا بھی مشکل ہے اور کلو بھی پتہ نہیں چھوٹا ہو گیا، کلو بھی کم ہے۔ پہلے والا کلو اور اب والا کلو جو ہے، پہلے والا لیٹر اور اب والا لیٹر جو ہے اس میں بہت زیادہ فرق کر دیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس دودھ موجود نہ ہو، جس کے پاس دودھ موجود نہ ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک کھجور کے ساتھ روزہ کھلوائے گا، افطار کروائے گا، اس کو بھی یہی ثواب دیا جائے گا، ایک کھجور کے ساتھ۔ قربان جاؤں صحابہ پر بھی، وہ بھی اینڈ تک گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس کھجور بھی نہ ہو، جس کے پاس ہے کھجور بھی نہ ہو، یہاں تو لوگ ایک روٹی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں سمیت مر رہے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر دریاؤں کے اندر چھلانگے لگا رہے ہیں۔ اس دور کے اندر دودھ تو کجا، کھجور تو بڑی دور کی بات ہے، پانی بھی بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ لیکن صحابہ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس دودھ بھی نہ ہو، جس کے پاس کھجور بھی نہ ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا پانی کے ساتھ بھی جو روزہ افطار کروائے گا اس کو بھی یہی ثواب دیا جائے گا۔
اس کے بھی گناہ معاف ہو جائے۔ اب پانی سے نیچے تو کوئی چیز ہے نہیں، ہے کوئی؟ پانی ہے ایک سب سے سستا اور نیچے، جو ہمیں ذرا تھوڑی سی محنت کر کے پینے کے قابل مل جاتا ہے۔ تو قربان جاؤں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پانی کے ساتھ بھی کسی کو ایک گھونٹ، گلاس بھر کے نہیں، ایک گھونٹ، ایک کھجور دودھ کا بھی ایک گھونٹ اور پانی کا بھی ایک گھونٹ جس نے کسی روزے دار کو پلا دیا، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف، جہنم سے آزادی، جنت کا داخلہ۔ اور آگے مزید چلتے چلتے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین کی کافی رحمتیں اور برکتیں ہوتے ہیں، اور جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ میرے حوض کوثر سے جام پیے گا، میرے حوض کوثر سے جام پیے گا، اور جو میرے حوض کوثر سے جام پی لے گا پھر وہ پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ چلتا 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 اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی برکتیں، رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا پہلا اشارہ کیا ہے؟ رحمت، پہلا اشارہ۔ دوسرا بولیے، دوسرا مغفرت، دوسرا پہلا رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم تو آزادی، تیسرا جہنم تو آزادی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مقدسہ کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس ماہ مقدسہ کی ہمیں عزت اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں صاحب کتاب نے۔ فرماتے ہیں کہ کعبہ جو ہے، کعبہ یہ مسلمانوں کو بلا کے دیتا ہے۔ کعبہ جو ہے مسلمانوں کو، یعنی وہاں جانا پڑتا ہے کعبے میں۔ کعبے کی اگر بہاریں لوٹنی ہے، کعبے کے اندر اگر رحمت لوٹنی ہے تو کعبے جانا ہوگا۔ لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، یہ وہاں جانا نہیں ہوگا بلکہ رمضان خود آ کر اللہ کی رحمتیں لوٹاتا ہے۔ تو کعبہ دریا ہے اور رمضان بارش ہے، رمضان ہے بارش ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر مہینے میں، جتنے بھی مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر کوئی خاص تاریخ ہوتی ہے جس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ بقرہ عید ہو گئی، اس کی چند تاریخیں، حج ہو گیا، محرم ہو گیا، اس کی 10ویں تاریخ ہو گئی۔ لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ہر گھڑی کے اندر اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ باقی مہینے کسی کے اندر شبرات آ گئی، کسی کے اندر معراج آ گئی، کوئی عید الفطر آ گیا، کوئی عید الاضحیٰ آ گیا، کوئی 10ویں محرم آ گئی، ان کے اندر خاص برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ لیکن رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس کے اندر ایک دن بھی مخصوص نہیں بلکہ ہر گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو مبارک اور مقدس مہینہ ہے، اس میں ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھنے کے بعد پھر سحری کا انتظار کرنا بھی عبادت، اور سحری کے انتظار کے اندر سو جانا بھی عبادت ہے، پھر سحری کھانا پھر بھی عبادت۔ الغرض رمضان کی ایک ایک گھڑی کے اندر بندہ عبادت کے اندر مشغول رہتا ہی ہے، الا ماشاءاللہ کوئی بد نصیب ہوگا جس کے دن ماڑے ہوں گے، ورنہ اللہ کا اتنا کرم ہوتا ہے کہ گناہگار سے گناہگار بھی اس مہینے کے اندر اگر اللہ کی رحمت میں آ جائے تو اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ رمضان ایک ایسی بھٹی ہے کہ جیسے بھٹی گندے لوہے کو جلا کے استعمال کے قابل بنا دیتی ہے،
بٹھی جو ہوتی ہے آگ کی، اس کے اندر زنگ آلود جب لوہا ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے اندر کچھ اس کو وہ تھوڑے کی سٹیں بھی سہنی پڑتی ہے، مار بھی سہنی پڑتی ہے، لیکن سارا کچھ کرنے کے بعد پھر وہ کسی کام کے استعمال آتا ہے، کسی کا پرزہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے اندر جو گناہگار ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ اللہ ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کے اندر مر جائے اس سے قبر کے سوال بھی نہیں ہوتے۔ جو بندہ رمضان کے اندر مر جائے اس سے قبر کے سوال بھی نہیں ہوتے۔ اور یہ وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے کہ جس کے اندر جنت کے دروازے سارے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے سارے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے کہ رمضان اور قرآن، رمضان بولیے رمضان اور یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ یا رب العالمین میں نے اسے سارا دن بھوکا رکھا، تیری نعمتوں سے اسے دور رکھا، اس نے صرف روزہ رکھنے کی وجہ سے میں نے اسے بھوکا اور پیاسا رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے عرض کرے گا یا رب العالمین میں نے اسے ساری رات تیری عبادت میں مشغول رکھا، یہ ساری رات قرآن پڑھتا رہا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے صدا آئے گی اے روزے تیری شفاعت بھی قبول ہو گئی، اے قرآن تیری شفاعت بھی قبول ہو گئی۔ تو یہ اسی کو انعام ملے گا جو روزہ بولو، جو روزے جو قرآن پڑھے، یہ انعام اس کے لیے ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ کو پتا ہے کہ رمضان کا نام بھی آیا ہے، اور عورتوں میں سے بی بی مریم کا آیا ہے، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، سنیے اس ماہ مقدس کے بارے ہی نیارے ہیں۔ رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ کس وقت؟ سحری کھاتے وقت اور افطار کرتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کے صدقے ہماری آخرت کی منزلیں بھی آسان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے آخرت کی منزلوں کو آسان کر کے حضور علیہ السلام کے رحمت والے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیے ذرا تھوڑی دیر۔ دیکھیے رمضان کے اندر اکثر غرباء کی مدد بھی کی جاتی ہے، غرباء کے ساتھ تعاون بھی کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ راشن لے کے دیتے ہیں، کچھ لوگ نقدی دے دیتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نقدی دیں۔ اگر سارے بندے راشن لے کے دیتے رہیں گے تو انہوں نے کتنا کا راشن کھانا ہے؟ راشن کھانے کے علاوہ بھی بندے کی ضروریات ہوتی ہے، کپڑے ہیں، بچوں کی جوتی ہے، اور بڑی ضروریات ہیں کہ جو اس غریب بندے نے اپنی پوری کرنی ہے۔ میں بھی راشن لے دوں، آپ بھی اسی کو راشن ہی لے کے دیتے چلے جائیں تو وہ اتنا راشن کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، بہترین ہے، لیکن اس میں بہترین یہ ہے کہ آپ اس کو نقد دیں، تاکہ وہ جو اس کو اپنی ضرورت ہے
جہاں وہ خرچ کرنا چاہتا ہے وہاں وہ آسانی کے ساتھ خرچ کر سکے۔ اور اس مہینے کے اندر کھانے پینے کا بھی حساب نہیں، کھانے پینے کا بھی، کھانے پینے سے کیا مراد؟ یہ نہیں کہ دوپہر میں بھی کھان پین کا حساب نہیں، کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ جو ہم سحری کو کھائیں گے اس کا بھی حساب نہیں ہوگا، جو ہم افطاری کے بعد کھائیں گے اس کا بھی حساب نہیں ہوگا، اور جو درمیان میں کھائیں گے، ہاں جی، جو دوپہر کو سموسے کھائیں گے، اکثر ہمارے نوجوان، پہلے تو یہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں وہ جس گھر سے دھواں نکلتا تھا نا وہ بھی شرمندگی محسوس کرتا تھا کہ رمضان کے اندر گھر سے دھواں نکلا ہے، تو اب تو منہ سے دھوئیں نکلتے ہیں، کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، اور آکڑ کے سگریٹ پیتے ہیں، آکڑ کے سرے عام سے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ آکڑ شاکڑ چند دن کی ہے، جب یہ آنکھیں بند ہوں گی پھر آکڑ شاکڑ ساری نکل جائے گی۔ تو رمضان کے روزے رکھیں، اس سے بیماری دور ہوتی ہے، صحت ملتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اس میں تھوڑی سی مزید گفتگو ہوگی، اور تراویح بھی پڑھیں۔ کیا کریں؟ کنیاں بولیے، کنیاں وی اس تو کٹ نہیں، تراویحاں والا انعام جڑا وہ وی تے ہے، یہ تو سارے علماء دا اتفاق ہے، تراویحاں وی ہی ہیں۔ اور جنہاں نے 8 بنائیاں نا وہ حضور علیہ السلام وہ دے وچ تہجد بھی ہے، تو وہ تہجد دے بارے تہجد دے بارے آپ دا وہ معمول ہے، تراویحاں دے بارے آپ دا معمول ہے نہیں۔ تراویحاں کنیاں نے علمی گفتگو کسی نے کرنی ہوئے تو میرا کر لے بعد، لیکن تو ہی تو مندے ہو کہ نہیں؟ یا تو انہوں بھی چاہیے دیا کہ 2-4 گلہ ہو جڑے مندے ہو تو واسطے ٹھیک ہے، نہیں بڑا۔